دادی جواری نے جس جی سے جی بنایا تھا، اس زمانے میں اتنی لیکیجز آپ کی نہیں ہو رہی تھی۔ گورنمنٹ لیول کے اوپر پالیسیز جو ٹورزم کی ہیں اور جو اس ایریا کی جو پالیسیز لوکل گورنمنٹس کی جو چل رہی ہوتی ہیں ان کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنے گھروں کا پانی جب جائے گا تو اس پانی نے کہیں نہ کہیں ٹریول کرنا ہے۔ ہماری زمین ہے سلوپی، برمس سے لے کے ریور بینک تک دیکھیں آپ کا 45 سے زیادہ کا سلوپ بن رہا ہے اس وقت۔ السلام علیکم ناظرین، گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر رانا۔ ناظرین، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ سیاحت کے فروغ کے لیے لازمی ہوتا ہے، تو دوسری طرف انفراسٹرکچر کا ہونا وائلڈ لائف کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریجنل ہیڈ ہیں حیدر رضا صاحب WWF پاکستان کے، اور ساتھ ان کے محمد وسیم صاحب ہیں جو کہ مینیجر ہیں کنزرویشن کے WWF پاکستان کے۔ آپ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سر اپنے پروگرام میں۔ حیدر رضا صاحب، آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جہاں ایک طرف سیاحت کے فروغ کے لیے انفراسٹرکچر لازم ہوتا ہے اور اسی حوالے سے ہم کئی رپورٹس بھی کر چکے ہیں، تو آپ نے جو یہ 2 روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گلگت میں، اور اس میں آپ لوگوں نے کہا کہ انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ سے جو ہے وہ وائلڈ لائف کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس امپورٹنٹ موضوع کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں آپ اپنی ویڈیو میں، اور وہ لوگ جو اس ورکشاپ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے ہیں ان تک بھی ہمارا یہ میسیج پہنچ جائے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ایکو ٹورزم یا دوسرے ٹورزم کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میرا پھر اگین یہاں پہ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ کیا یہ ٹورسٹ آپ کا انفراسٹرکچر دیکھنے آ رہے ہیں؟ ہم سے اچھے روڈ ان کے پاس ہیں۔ وائی دے آر کمنگ ٹو گلگت بلتستان؟ وہ یہاں اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں، آپ کے پاس گلیشیئرز ہیں، آپ کے پاس فارسٹ ہے، آپ کے پاس وائلڈ لائف ہے، آپ کے پاس میڈیسنل پلانٹ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، وہ فیکٹرز ہیں جو ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، ورنہ انفراسٹرکچر تو ہم سے اچھا لاہور میں ہوگا، میں بھی کراچی میں ہوگا، انہیں وہاں جانا چاہیے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انفراسٹرکچر کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ایسا انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کیا جائے جو ان نیچرل ریسورسز سے میچ کھاتا ہو، مینس کہ اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو، جس کو ہم عام عرف عام میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سسٹینیبل انفراسٹرکچر، جس میں آپ انوائرمنٹ کو عزت دیتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے اپنا انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریں، ان کی باقیات کو جاری رکھیں۔ اب ایک ایگزامپل میں اگر آپ کو یہاں دینا چاہوں کہ اگر ہم لینئر انفراسٹرکچر میں ہمارے جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی پروجیکٹس بنتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ولیجز میں، آپ نلتر بھی گئے ہوں گے، آپ اور علاقوں میں بھی گئے ہوں گے، تو وہاں پہ 2 بڑے میگا ایشوز آ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کا ایک جنگل کٹ رہا ہے، جنگل کٹ رہا ہے مینس آپ کا ہیبیٹاٹ، اس کی رہنے سہنے کی جگہ وائلڈ لائف کی وہ ختم ہو رہی ہے، اور وائلڈ لائف سے میں بار بار لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اس سے خالی آئی بیکس، مارخور، چیتا، اس قسم کی چیزیں نہ رہیں۔ وائلڈ لائف کی ڈیفینیشن میں آپ کے میڈیسنل پلانٹ سے لے کے اور جو وائلڈ ہمارے اینیمل ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ صحیح۔ تو اگر آپ کے درخت کٹ رہے ہیں مینس کہ آپ اس کا گھر تباہ کر رہے ہیں، ہمارے ہی گھر کوئی کاٹ کے پھینک دے تو کیا ہم اس میں رہ سکیں گے؟ ہم نہیں رہیں گے۔ صحیح۔ تو حیدر رضا صاحب، اس کے لیے اب گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو ایک طرف سے یہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ نلتر کی، تو نلتر ایکسپریس وے بننا وہاں کی سیاحت کے لیے، وہاں کے لوگوں کے روزگار کے لیے ضروری ہے، تو گورنمنٹ کو الٹرنیٹ کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں آپ کو کہا کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کوئی بھی ادارہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہے۔ ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف قطعاً نہیں ہیں۔ آپ نے جس قسم کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے آپ ضرور کریں، لیکن وہ انوائرمنٹل سینسیٹیو ہو۔ مثلاً اگر آپ ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو اس کا پاکستان میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ موجود ہے، ہمارا GB کا اپنا ہے، جو بتاتا ہے کہ اگر آپ ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو آپ 10 درخت لگائیں، آپ 11 درخت لگائیں۔ اور یہ کل کی ہماری سیشنز میں ڈسکس بھی ہوا ہے کہ ہم EIS اور انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کو کیسے ہم انفورس کریں، کیسے اسٹرینتھن کریں۔ چیزیں موجود ہیں، لا میں بھی ہیں، ایکٹ میں بھی ہیں۔ وسیم صاحب، آپ سے میرا سوال ہوگا، سر آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے، یا انوائرمنٹ کو آپ سیاحت کے ساتھ کس طرح جوڑ کے دیکھتے ہیں؟ آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو جو سیاحتی مقام ہے، لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں، نئی جگہ ایکسپلور ہو رہی ہیں، وہاں لوگ جا رہے ہیں،
تو اس سے لامحالہ کسی نہ کسی شکل میں انوائرمنٹ پہ وہ اثر انداز بھی ہو رہے ہیں. تو اس کو فروٹفل بنانے کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایکو ٹورزم کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. جس طرح سے آپ نے ذکر کیا اور حیدر صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انفراسٹرکچر کے ساتھ اس کو لنک کیا کہ ہماری انوائرمنٹ کو کیسے بہتر اور پائیدار تعمیرات کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. تو ٹورزم کیونکہ ہمارا جب انفراسٹرکچر جب ڈیزائن ہو جائے گا، جب ڈیولپ ہو جائے گا، تو واقعی میں ہمارے ان ماؤنٹین ایریاز کے اندر، اسپیشلی ناردرن ایریاز کے اندر ٹورزم کا بہت زیادہ فروغ ہوگا. بہت بڑی تعداد ہمارے ان علاقوں کا رخ کرے گی، کیونکہ جس طرح سے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ بایو ڈائیورسٹی ایکو سسٹم بڑا یونیک ہے، جو کہ شاید پورے پاکستان میں نہیں ہے. شاید دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اس طرح کی آب و ہوا، اس طرح کے موسم، اس طرح کے پانی، اس طرح کے پانی کے جھرنے، اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں ملتی. تو ٹورسٹ نے تو آنا ہے. ہمارے پاس ڈومیسٹک کی جو کنڈیشن ہے اس ٹائم پہ، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. لاک ڈاؤن جو ہی تھوڑے سے دنوں کے لیے ذرا سا فری ہوتا ہے اور ایک دم سے بہتات شروع ہو جاتی ہے لوکل لوگوں کی. تو یہ مومنٹ تو ہونی ہے. اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہمیں ٹورسٹ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو اس علاقے کے اندر وہاں پہ سالڈ ویسٹ سیوریج سسٹم، وہاں پہ جو واٹر فلٹریشن کا سسٹمز ہیں، پھر اسی طرح سے جو وہاں پہ پکنک سپاٹس ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، جو وہاں پہ ہم ہوٹلز ڈیولپ کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو انوائرمنٹ کے اعلیٰ معیار کے تحت وہاں پہ بنائیں. کیونکہ اگر ہم EIA یا انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن کی رپورٹس صحیح معنوں میں نہیں بناتے اور ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، تو پھر ہمارے پاس وہ اچھی ماحول کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ پھر بری ہو جاتی ہے، جیسے کہ بہت سارے علاقوں میں ہو چکی ہے. سالڈ ویسٹ ہر جگہ نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں اور دوسری جگہ پھینک دیتے ہیں، اور اوپن ڈمپنگ کا رواج ہم نے بنا لیا، یا پھر میگزیمم اس کو آگ لگا لیتے ہیں. اس کا ہونا یہ چاہیے اس ٹائم پہ کہ ہمیں گورنمنٹ لیول کے اوپر پالیسیز جو ٹورزم کی ہیں اور جو اس ایریا کی جو پالیسیز لوکل گورنمنٹس کی جو چل رہی ہوتی ہیں، ان کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل پالیسی کے ساتھ. اور اس پالیسی کے اندر یہ کلیئر کٹ چیزیں رکھنی چاہیے کہ انوائرمنٹل مینجمنٹ کا جو سسٹم پروپوز کیا جائے EIA رپورٹ کے اندر یا انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن کے لیے کسی سائٹ کو ٹورسٹ اسپاٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے، وہ سارے کے سارے انوائرمنٹل مینجمنٹ کے پروٹوکولز فالو کیے جائیں. صحیح. حیدر رضا صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ گلگت میں چونکہ جو سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہے، سیوریج کا نظام بلکہ سرے سے موجود نہیں، اور دریا میں ساری جو نکاسی کی لائنیں وہ دریا کے ساتھ منسلک ہیں. سروس اسٹیشنز کا زہریلا پانی جو ہے وہ دریائے گلگت کے ساتھ منسلک ہے. حالانکہ انوائرمنٹل جو آپ کے ایکٹ کی بات کرتے ہیں، جو ایکٹ موجود ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد ایز سچ نہیں ہو رہا. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ گلگت شہر میں واٹر ٹیبل جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے، اور اگلے کچھ 10 سالوں میں پانی جو ہے وہ زمین سے اوپر آئے گا، اور جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جب تک کوئی سائنٹیفک اور انجینئر بیسڈ اسٹیبلش لنک نہ ہونا تو آپ اس قسم کی باتیں میں خیال نہیں کرنی چاہیے. گلگت ٹاؤن کے اگر حوالے سے آپ بات کریں تو گلگت ٹاؤن کو آپ دیکھیں سلوپی ایریا میں ہے. جو ہمارا ٹاؤن کے اندر کشروٹ کا ایریا ہے یا مجینی محلہ نگرل کا ایریا یا نگرل کا ایریا ہے، وہاں پہ پانی نکلتا ہے. اور بیسیکلی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو 2 واٹر چینل بنے ہوئے، دادی جواری نے جس سے بنایا تھا، اس زمانے میں اتنی لیکیجز آپ کی نہیں ہو رہی تھی. جی بالکل نہیں تھی نا. جب سے آپ نے اس کو پکا کرنے کی کوشش کی، اور اس میں آئی تھنک ملٹیپل ریزن فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک تو پانی کا فلو ٹھیک نہیں ہے، تو اب وہ پانی نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے نا، وہ سارا وہاں پہ جا رہا ہے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کے سلوپی ایریا میں ریور بینک کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں، وہاں 2 فٹ 1 فٹ پہ پانی نکلنے کی بڑی وجہ یہ ہے جو آپ نے پہلے بتا دی کہ ہمارے پاس کوئی نہ ڈرینیج کا سسٹم ہے. ایک ڈرینیج بھی ہے نا آپ کا، اور نہ ہی آپ کا ویسٹ واٹر کا سسٹم ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ساک پٹ بنا رہے ہیں. اب اتنے گھروں کا پانی جب جائے گا تو اس پانی نے کہیں نہ کہیں ٹریول کرنا ہے. ہماری زمین ہے سلوپی، برمس سے لے کے ریور بینک تک دیکھیں آپ کا 45 سے زیادہ کا سلوپ بن رہا ہے اس وقت. تو اس کے لیے تو پانی تو وہ نکلے گا.
تو اس کا حل کوئی ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے میں نے جو سوال اٹھایا یہ ہم محسوس کرتے ہیں، ہم گلگت سٹی میں جب آپ دیکھیں تو یہ نگرل کا علاقہ ہے، وہاں پہ گھر والے جو گھر ہیں وہاں کے وہ مکین پریشان ہوتے ہیں جب پانی اوپر آتا ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے اور سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو اگلے کچھ سالوں میں تو لا محالہ اس نے 1 فٹ اوپر چڑھنا ہے، اور یہ واقعتاً جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کے بالکل اگینسٹ کوئی کہانی ہے کہ سڑکیں آپ 10 فٹ اوپر لے جائیں، آہستہ آہستہ ایک سڑک کے اوپر سڑک بناتے جائیں اور نیچے زمینیں رہ جائیں اور ان میں پانی اکٹھا ہوتا رہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر 1974 سے گورنمنٹ کام کر رہی تھی۔ نیس پاک نے پہلے بنایا، آپ کے سیوریج سسٹم کے ٹریٹمنٹ کے سسٹم ڈیزائن کیا، امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ ڈرینیج اس وقت تھوڑا بہت نیس پاک نے بنایا، امپلیمنٹ نہیں ہوا۔ اب جی ڈی اے ایک ماسٹر پلان بنا رہا ہے، انہوں نے کچھ ٹینڈرنگ بھی کی ہوئی ہے گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے۔ میرا خیال وہ کام اس پہ ضرور کر رہے ہیں، تھوڑا ٹائم تو انہیں لگے گا کیونکہ یہ کوئی اتنا چھوٹا سسٹم نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارے علاقے میں سیوریج سسٹم ڈیزائن کرنا بہت مشکل ہے، یہ کوئی ایک پلان پہ تو ہے نہیں، پتھر ہیں، نیچے زمین ہے۔ پتھر ہیں، اور اب یہ آپ کا جو سرفیس ہے وہ پلین نہیں ہے نا، کہیں اونچائی ہے کہیں وہ ہے، تو ان کو کنٹرول بٹھانے میں بڑی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے۔ تو یونٹس پہ وہ کام ہو رہا ہے۔ جٹیال میں انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ والا آپشن بھی میرے خیال کہیں پہ ٹیسٹ بھی کیا ہے، لگایا بھی ہے۔ صحیح، تو اب ان کے رہ گیا لیکن صرف وہ سنا ہے کہ contact بند کرنا۔ پڑا ہے ٹریٹمنٹ ہاں۔ پلانٹ جو ہے وہ چل نہیں رہا ہاں، ہے۔ ٹریٹمنٹ تو اس وقت چلائیں گے جب یہ آپ کے سسٹم سارے کنیکٹ ہوں گے۔ میرے خیال 5 زونز میں تقسیم کیا انہوں نے گلگت ٹاؤن کو، تو جیسے جیسے بناتے جائیں گے ویسے آپ کا سسٹم چلتا رہے گا۔ صحیح۔ وسیم صاحب، آج جو آپ لوگوں کی جو 2 روزہ کنسلٹیٹیو میٹنگ گلگت میں جاری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کا مستقبل کا جو امپیکٹ ہے وہ کیسا ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ جو WWF نے اس ٹائم پہ اس انیشیٹو کو کیونکہ بڑا اہم سمجھتے ہوئے کہ جو انفراسٹرکچر اس ٹائم پہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے مختلف پروگرامز کے اندر پاکستان کے اندر، اور اسپیشلی ایسے ایریاز کے اندر جہاں پہ سنو لیپرڈ جیسی بہت ہی زیادہ آئیکانک اسپیشی موجود ہو، جو کہ پوری دنیا میں گنتی کے ممالک کے پاس موجود ہے، اور پاکستان کے اندر بھی بڑے سلیکٹڈ ہیبیٹیٹ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو ان ایریاز کے اندر جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو، اس کے حوالے سے لوگوں کو بھی سینسٹائز کیا جا سکے اور حکومتی اداروں کو بھی اس بات کی طرف باور کروایا جائے کہ یہ جو وائلڈ لائف کی جو اسپیشیز ان ایریاز کے اندر جو ایگزسٹ کرتی ہیں، انہیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ انسانوں کو ہے۔ اور ہم اگر انسانوں کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے ان ایریاز کے اندر، تو اس انفراسٹرکچر کے اندر ہمیں وائلڈ لائف کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے، کیونکہ ان علاقوں کے اندر وائلڈ لائف اور اس علاقے کی خوبصورتی کی وجہ سے ٹورسٹ بھی آتے ہیں، اور لائیولیہوڈ جو لوگوں کا ڈیپینڈنٹ ہے وہ انہی نیچرل ریسورسز کے ساتھ منسلک ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ حیدر رضا صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کوئی ایسی مثال بتائیں گلگت بلتستان میں کہ انفراسٹرکچر کے بہتر ہونے سے وائلڈ لائف کو کوئی نقصان پہنچا ہو، کوئی ایک مثال۔ مثالیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وائلڈ لائف، آپ نے صبح پتہ نہیں کسی سیشن میں تھے یا نہیں تھے کہ مجھے بتا رہی تھی، یا کل کے سیشن میں بھی تھا کہ وائلڈ لائف کہیں ایک جگہ رکے نہیں رہتے، انہوں نے چلنا ہے۔ ایک آج اس پہاڑ پہ ہیں تو کل وہاں ہوں گے، آج ہمارے گجال ریجن میں ہیں تو میں بھی نیکسٹ ڈے وہ چائنا میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ان پلانڈ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل روڈ، تو آپ نے اگر اس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ یہاں سے کسی جانور نے بھی گزرنا ہے تو اس کے اوپر امپیکٹ تو ہوگا نا۔ تو اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں وائلڈ لائف، کیا سیف وائلڈ لائف کوریڈورس آپ نے دینے ہیں، ان کی گزرگاہوں کو آپ نے بچانا ہے۔ ابھی آپ ایک روڈ لے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اتنے ٹریز کاٹ جائیں، تو جو مسکن ادھر کا وائلڈ لائف کا ہے وہ تو چلا گیا نا، جب تک آپ اس کے لیے متبادل کوئی پلان رکھتے نہیں ہیں۔ اور لا میں یہ موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا، جو بھی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے اس کا انوائرمنٹل میٹیگیشن پلان بنتا ہے، اس میں اس کی انوائرمنٹل کاسٹ ہوتی ہے کہ یہ جب بنے گا تو اس سے یہ کمپوننٹ انوائرمنٹ کے نقصان دہ ہوں گے، اور اس کی اتنی کاسٹ ہوگی جو اس پروجیکٹ میں ان بلٹ ہوتی ہے۔ تو وہ میرے خیال جو میں نے پہلی بات کی کہ یہ اپنے EIS میں خصوصاً انوائرمنٹل مینجمنٹ پلان کو اسٹرینتھن کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں، تو ڈیولپمنٹ میرے خیال ایک ایشو نہیں ہوتا، یہ انوائرمنٹ کو فائدہ ہی دیتا ہے۔ اگر آپ نے ٹریول کیا، وہ جو نئی ہماری ہائی وے بنی ہے، موٹر وے بنی ہے، اس میں آپ دیکھیں چائنیز نے وہاں پہ سلائڈ کو روکنے کے لیے بایو انجینئرنگ کی ہوئی ہے۔
की हुई है ना। हाँ बिल्कुल, तो बहुत इन्वायरमेंट खूबसूरत। सेंसिटिव है, आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो नाजरीन, यकीनन डेवलपमेंट ज़रूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है, लेकिन इस के डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए हमें देखना होगा कि हम प्लान के साथ, मनसूबाबंदी के साथ और वाइल्ड लाइफ को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए क्या तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। आपने प्रोग्राम सुना, मेहमानों को सुना, इसमें अपना फ़ीडबैक भी दे सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ताहिर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।